اے اللہ کے بندو، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو دنیا میں آزمایا نہیں جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، میں نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ کو بھی آزماؤں اور آپ کے ذریعے بھی آزماؤں، یعنی آپ کو دیکھوں کہ آپ رسالت کے ڈیلیوری میں، اس کو پہنچانے میں کتنا صبر کرتے ہیں، لوگوں کی اذیتوں پر کتنا صبر کرتے ہیں، اور جن لوگوں کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے ان کو بھی آزمایا جائے۔ کون ہے جو اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، آپ کی بات مانتا ہے؟ کون ہے جو دور ہو جاتا ہے؟ کون ہے جو کفر کرتا ہے؟ کون ہے جو منافقت اختیار کرتا ہے؟ اللہ نے قریش کو بھی آزمایا، ان کو بہت ساری نعمتیں دیں، ان کو بہت سارا رزق دیا، ان کو امن بھی عطا فرمایا، ان کو بہترین زندگی بھی عطا فرمائی، ان کو بہت نعمتیں عطا فرمائی۔ جب نعمت مکمل ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے احوال کو مکمل طور پر درست کر دیا، ان کو راستہ دکھا دیا، نجات کا ذریعہ دکھا دیا، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، تو اللہ نے قحط کے ذریعے اور محرومی کے ذریعے ان کو سزا دی۔ اللہ نے فرمایا ان کو ہم نے ویسے ہی آزمایا تھا جیسے اصحاب باغ کو ہم نے آزمایا تھا، ان کو بھی اللہ نے ویسے ہی آزمایا تھا۔ ان کو اللہ نے بہت دیا تھا، انہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر اللہ نے ان کے سارے درختوں کو جلا دیا اور ان کے فائدے سے وہ محروم ہو گئے، ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ اللہ کے بندو، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان جو تقدیر پر ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کو مکمل طور پر دل میں بٹھا دینا، اللہ کی ہر تقدیر پر مکمل ایمان رکھنا، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ایسے زینہ ہے جو انسان کو بلندی کی طرف لے جانے والا ہے۔ جب انسان ایمان میں آزمایا جاتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، جبکہ وہ ثابت قدمی دکھاتا ہے۔ لیکن جب انسان ایسا نہیں ہوتا اور برائیوں کی طرف جانے لگتا ہے تو پھر وہ ایمان کو چھوڑنے لگتا ہے، منہ پھیرنے لگتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بھلی چیزیں ملیں تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کو آزمائش آنے لگتی ہے تو منہ کے بل الٹنے لگتا ہے، دنیا و آخرت سب غارت ہو جاتی ہیں۔ یہی سب سے بڑا گھاٹا ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب آزمائش آ جائے تو آزمائش اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بہت گناہوں میں مبتلا ہو چکا تھا اور اللہ کی طرف پلٹنے میں اس نے بہت دیر کر دی تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب سبت کے بارے میں فرمایا تھا کہ اسی طرح ان کی برائیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو آزمایا، اور اس بلا کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے کوئی گنہگار اللہ کی طرف پلٹ بھی سکتا ہے، وہ لوٹ بھی سکتا ہے، پھر اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اس کی خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ یاد رکھو کہ سخت ترین آزمائش امتحان کے حوالے سے یہ ہے کہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہی آتی رہیں، اور پھر انسان مختلف آزمائشوں میں پڑ جائے، یہاں تک کہ وہ مایوسی میں پڑ جائے اور اس کو وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں جو اس کو خوش نہ کرنے والی ہوں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر ناراضگی کا اظہار کر دے۔ اس سے پتہ چلے کہ اس کا ایمان کمزور تھا اور اللہ کی تقدیر پر اس کے ایمان درست نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کر دیں، جس سے ہمیں اس نے بچایا ہے اس پر بھی اس کا شکر ادا کریں، ہم اس سے دعا کریں کہ ہمیں عافیت دے، ہمیں آزمائش سے بچا لے، ہمیں بھلے راستوں میں استعمال کرے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کا حق ادا کریں ان چیزوں کے حوالے سے کہ جو اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمیں نعمتوں کے وقت شکر گزار بنائے اور سختیوں کے وقت ہمیں صبر کرنے والا بنائے، اور ہمیں استقامت عطا فرمائے، دین پر بھی ثابت قدمی عطا فرمائے، فتنوں سے، گمراہ کن راستوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔